مجدد الفسانی کے بیٹے خواجہ معصوم جو تھے، ان سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ خالی رہتے ہیں، انہیں بھی کسی کام میں لگا دو. تو یار ولیوں کے گھر کا بچہ اس کے بارے میں کہہ دیا خالی رہتے. بولے جاؤ وہاں چلے جاؤ، ادھر جو مجمع ہے وہاں جا کر کے ان لوگوں کی جوتی چھانٹو. اب جب پہنچے نا وہاں پہ تو انہوں نے جوتی اٹھائی اور دیکھی، بولے یہ جہنمی کی. یہ اٹھائی، بولے یہ جنتی کی. یہ اٹھائی، یہ جہنمی کی. جسے تم بیکار کہہ رہے تھے، تمہارے یہاں ہے کوئی کار والا ایسا؟ ہاں ان کا بھی ایسے نہ، ان کا پیٹی والا تھا. ہاں جو پیٹی اٹھا گیا تو یہ جنت بھی بیچ رہے تھے، جنت والا معاملہ. تو ان کے حضور نے جلدی سے پکڑا، بولے بھیج دیتے. سمجھے؟ اب وہ جو تھا یہ جنتی کی جہنمی کی، جنتی کی جہنمی، وہاں چھانٹ چھوٹ کے چلے آتے. اب پھر مسجد کے گیٹ پہ آ گئے بیٹھے تو یہ جنتی کی ہیں اور یہ جہنمی کی ہے. یہ جنتی کی، یہ جہنمی کی. جیسے تم 10 کے 20 کے ایک طرف رکھتے ہو نا، جلدی یار بولے کیا کر رہے ہیں؟ بولے یہ سب کو چھانٹ دے گا. سمجھے؟ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. اب ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جناب آپ جوتی سنبھالیں گے. اب ان دونوں میں نا، لوٹے والے بابا میں اور جوتی والے بابا میں، دونوں میں ڈسکس ہوئی. بولے ادھر آپ آئے. بولے یار بہت دن ہو گئے ہمیں اور آپ کو یہاں رہتے ہوئے، اور جو بڑے پیر کے یہاں آتا نظر ڈال دیتے ہیں، کسی کو ولی بنا دیتے ہیں، کسی کو قطب بنا دیتے ہیں، کسی کو ابدال بنا دیتے ہیں، کسی کو صالح، کسی کو مجذوب، کسی کو کچھ، کسی کو بادشاہ، کسی کو کچھ. یار ہم پہ نظر کرم نہیں ہو رہی ہے. اتنے دن ہو گئے لوٹے ہوئے. بولے چوتیوں بھائی. لوٹے والے بابا بولے یار میں تو تھک گیا. ایسا کرتے ہیں اب کے کوئی آتے ہیں تو انہی کے ساتھ گھومنے نکل کے چلیں گے. دوسرے دن کو دو اللہ والے جیسے ہی خوبصورت چہرے والے آئے. بڑے پیر نے کہا جاؤ تمہیں دین کا کام کرنا، مگر پہلے 3 یا 4 دن سفر کرنا، وہاں گھوم کر کے آ جاؤ. لوٹے والے بابا سن رہے تو بولے اب لگ گئی 3 دن کی ٹرپ مار کے آنے. 3 دن گھوم گیا. مگر اشارہ کیا جانتے تھے بڑے پیر کے یہ کہ بڑے پیر کو اللہ نے وہ مقام دیا. خود کہتے ہیں بڑے پیر اگر میرا چاہنے والا نا مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں، وہاں سے پکارے تو مدد کے لیے حاضر ہو جائے. خود کہتے ہیں. اب جو تھے لوٹے والے بابا چپکے سے ان کے پاس گئے. اللہ والوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ. بولے آپ کون؟ بولے کوئی بھی ہو چلوں گا. تو بولے ہمارے ساتھ تمہارا کیا تھا؟ بولے لے چلو نا. اچھا بولے ٹھیک ہے چلیے. دوسرا دن آیا، انہوں نے بڑے پیر صاحب کو نہیں بتایا، چپکے سے ان کے ساتھ گٹھری باندھی اور نکل لیے. اب جو دونوں بزرگ تھے اللہ والے تھے، ان کے ساتھ لوٹے والے بابا چلنا بڑے خوش ہیں، گھومنے جا رہے. 1 دن گزر گیا، رات گزر گئی، بھوک لگنے لگی. یہ بولے اللہ والوں کھانے کا پروگرام کیا؟ لوٹے والے بابا بولے کھانا کب کا ملے گا؟ بولے کھانے کا کوئی چکر نہیں، چلتے رہتے. بولے میں نہیں چلوں گا. بڑے پیر کی بارگاہ میں صبح میں ناشتہ کرتا اور 2 ٹائم میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھلواؤ. اب ان دونوں اللہ والوں میں سے ایک نے دعا کی واسطہ دیا ولی کا، اور واسطہ دے کر کے جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، دعا پوری ہوئی. اللہ نے کھانے کا دسترخوان بھیج دیا. تم بھی اپنے جگاڑ کرو کیا کہ شاید کوئی حضرت دعا کر دے اور کوئی دسترخوان آ جائے تو تمہارے پاس تھوڑی آئے گا. پہلے ہم ہی لوگ حضرت اسے لپیٹ دیں گے، لپٹا سمجھ کے. لیکن ذرا توجہ رکھو پیارے. ایک دن ہو گیا، اب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کھایا جم کے اور کھا کے اللہ کا پھر چل پڑے. پھر دوسرا دن 24 گھنٹے پھر گزر گئے. لوٹے والے بابا تھوڑے گرم پڑ گئے. کہا جب تک آپ سے کھانے کو کہا نہیں جاتے انتظام نہیں کرتے. تمہیں معلوم ہے تھوڑا بھول سے کچا ہو. 24 گھنٹے ہو گئے. دوسرے اللہ والے نے جو 2 تھے ان میں سے ایک نے دعا کی واسطہ دیا، اور جیسے ہی واسطہ دیا دسترخوان آ گیا. ان کے پاس بھی تھوڑا توجہ، ان کے پاس بھی دسترخوان ہے.
اللہ کا شکر ادا کیا، کھا لیا۔ اب تیسرے دن پھر لوٹے والے بکھر گئے، کب کھانا منگاؤ؟ تو بولے سنو جی، پرسوں انہوں نے دعا کی تھی، دسترخوان آ گیا، کل میں نے دعا کی تھی، آج تمہاری باری ہے، تم دعا کرو۔ اب لوٹے والے بابا پھنس گئے، توجہ رکھیں۔ بولے یار میں نے تو کوئی چلا بھی نہیں کیا، میں نے تو کوئی بہت سارا کچھ بھی نہیں پڑھا، خالی لوٹوں سے مصیبت ہے، یہ تو اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، پتہ نہیں کس ولی کا واسطہ دیا جو کھانا آ گیا، میں کس کا واسطہ دوں؟ بولے نہیں 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 میں دعا نہیں کروں گا۔ اب بولے ہماری باری گزر گئی، تمہاری، اب تمہیں دعا کرنا۔ اب لوٹے والے بات تھے بہت چالاک، انہوں نے سوچا یار انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا کھانا آ گیا، مگر ولی کا نام تو یاد نہیں، مگر پھر بھی چالاکی سے کام نکال گیا۔ بولے یا اللہ یہ جو میری طرف بیٹھے نا، اے اللہ انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اور کھانا آ گیا، انہی کا میں واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ میری لاج رکھ لے، کھانا دے دے۔ دسترخوان آ گیا اور ادھر والے بولے جو بائیں طرف بیٹھے نا، اللہ انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے کھانا آ گیا تھا، دسترخوان آ گیا، اے اللہ اسی ولی کے صدقے میں تو کھانا عطا فرما۔ دو دسترخوان آ گئے، لوٹے والے بات کتنے آگے بولے؟ اب تو وہ دونوں چکر میں، وہ بولے ہم نے دعا کی تھی تو ایک دسترخوان آیا تھا، تم نے دعا کی تو دو دسترخوان آئے، تم نے کس ولی کا وسیلہ دیا؟ او لوگوں جس خاندان کے یہ بچے ہیں، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، ٹانا شریف میں وہ ولی ہے، عدالت لگتی تھی، فیصلہ ہوتا تھا، اگر لکھ کے قلم توڑ دیا تو کوئی مائی کا لال اب اسے بحال نہیں کرتا۔ اب ذرا سنو، غوث پاک کا وہ خادم خالی جال مارتا تھا تو یہ عالم کہہ جاتا تم نے کس ولی کا واسطہ دیا؟ اس نے سوچا پھر میں پھنس گیا، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم دونوں نے کس کا واسطہ دیا؟ دل میں سوچا میں بھی وہی بتا دوں گا۔ تو وہ دونوں کہنے لگے ہم نے جب کھانا مانگا تو ہم نے بڑے پیر کا واسطہ نہیں دیا، کیونکہ واسطہ بہت اونچا تھا، امام جعفر صادق کا نہیں دیا، وہ بھی واسطہ اونچا تھا، امام محمد باقر کا نہیں دیا، وہ بھی واسطہ اونچا تھا، امام زین العابدین کا نہیں دیا، وہ بھی واسطہ اونچا تھا، مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، وہ بھی بہت اونچا تھا۔ ہم نے جو واسطہ دیا وہ دونوں اللہ والے کہہ رہے، ہم نے جو واسطہ دیا ہم نے ان کا واسطہ دیا جو بڑے پیر کی خانقاہ میں لوٹے سے لوگوں کو وضو بنواتے ہیں، لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ ہم نے سوچا کہ جب غوث پاک کی نظر چور پہ پڑے تو وہ ولی ہو جائے، لوٹے والے بابا کو کتنا بڑا اونچا مقام نظروں سے مل گیا ہوگا، ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ اب لوٹے والے بابا تو خود ہی تھے، یہ خود ہی تھے، اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے واہ میرے غوث، واہ فاطمہ کے لاڈلے، واہ فاطمہ کے پیارے علی کے شہزادے، واہ میرے غوث، مجھے پتا بھی نہیں تھا اور اتنا کامیاب بنا دیا۔ رونے لگے، کہنے لگے رو مت، تم بتاؤ کس نے واسطہ دیا؟ کہنے لگے بھائیو لوٹے والے بابا کو تم نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے، تمنا ہے ایک مرتبہ دیدار کرنے کی۔ تو وہ رو کر کے